بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ آج کل رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات میں ایک اہم ترین سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں فراخی نہیں ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مشکل سے رزق ملتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں جو پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے، اور بڑا آسان سا وظیفہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا اور بتلایا۔ اس سے پہلے میں ایک حکایت یا ایک واقعہ یا ایک قول جو کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا، اور جب یہودی تھے تو یہودیوں کے بہت بڑے علماء میں ان کا نام شمار ہوتا تھا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں موجود تھیں اس پر بہت زیادہ دسترس رکھتے تھے اور اس کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جتنی بھی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تمام کی تمام آسمانی کتابوں میں بشمول تورات کے میں نے یہ پایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے یا باوضو رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں فراخی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلی شریعتوں میں یا پچھلے نبی جتنے بھی آئے یا رسول جتنے بھی آئے، ان کی شریعتوں کے اندر یا ان کے دین میں یا ان کے مذہب میں وضو کی کیفیت شاید وہ نہ ہو جو کہ ہمارے یہاں ہے، جیسے ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، منہ دھونا اور اسی طریقے سے مسح کرنا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کسی نہ کسی کیفیت میں رہا ہے، تو اس لیے وضو باوضو رہنا یہ خود رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا عمل ہے اور بڑا آسان عمل ہے۔ ہم دن میں کئی دفعہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، اور جب قضائے حاجت سے ہم فارغ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت وضو کر لیں تاکہ ہمیں علیحدہ سے کوئی اہتمام نہ کرنا پڑے۔ اور یہ کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ تگ و دو کرنا پڑے، بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے، کوئی لمبے چوڑے چلے کاٹنے پڑیں یا کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کرنا پڑے۔ آپ جب قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جائیں، واش روم میں جائیں، تو نکلنے سے پہلے ہی جیسے ہی فارغ ہوں وضو کو اپنے تازہ کر لیجیے، اور اس طریقے سے آپ سارا دن باوضو رہیں گے۔ دیگر اس کے فوائد میں جو فوائد مروی ہیں احادیث میں یا بزرگوں کے اقوال میں، وہ یہ بھی ہے کہ انسان مختلف قسم کی روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، جادو سے، ٹونے سے، نظر بد سے اور دیگر سفلی عملیات سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن رات کو وضو کر کے سوتا ہے اور پاک صاف ہو کر سوتا ہے، پاک صاف کپڑوں میں، پاک صاف بستر پر سوتا ہے، تو ساری رات ایک فرشتہ اللہ رب العزت اس پر مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ باوضو رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو نماز کی کمزوری ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز میں کمزوری کرتا ہے، سستی کرتا ہے، لیٹ کر دیتا ہے یا قضا کر دیتا ہے، تو اگر وہ باوضو رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نماز پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق میں آسانی رہے گی، اس لیے کہ اس کا ذہن خود بخود اس کو بتائے گا کہ نماز سے پہلے کا ایک عمل جو کہ وضو کا عمل ہے وہ تو اس کے پاس مکمل ہے اور وہ باوضو ہے، تو اب نماز پڑھ لینے میں کیا حرج ہے، اس لیے نمازوں کے اندر بھی اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو وضو کے جہاں دینی فوائد ہیں وہاں دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔